أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ میرے حبیب، اور جب آپ کے پروردگار نے آپ کو آگاہ کر دیا اور دستور بتا دیا کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ محترم سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ خیر من الف شہر کی وہ افضل ترین رات کی عبادتوں میں گڑ گڑانا، رونا، اللہ کو راضی اور خوش کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ، سردار ملائکہ کی طرف سے جو سلامتی کا پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کی شکر گزاری میں زندگی کی سانسیں کم پڑ جائیں گی، اور اس کے باوجود اس کا حق بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ شکر گزاری، گریٹفل، یہ ایک ایسا بہترین جذبہ ہے، بہترین تھاٹ ہے کہ اللہ کا جس پر جتنا زیادہ فضل ہوتا ہے اسے شکر گزاری کا اتنا زیادہ جذبہ اور توفیق ملتی ہے۔ شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی محبوب، پسندیدہ اور فیوریٹ ہوتا ہے۔ تو شکر بھی تم کرو گے، عطا بھی میں کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اصول ہے۔ اب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، دیکھیے دنیا کا ایک اصول ہے، کسی سے کوئی چیز گفٹ مل جائے اور اگر اچھی بڑی ہے، فار ایگزامپل کسی نے کچھ ریکمنڈ لگا کے کسی کو جاب پر لگا دیا، جاب پہ لگا دیا، اچھا جاب ہے، منتھلی سیلری آ رہی، تو جس کو جاب پر لگایا اس کا جذبہ، جس نے جاب پر لگایا اس کے تعلق سے کیا ہوتا؟ ہمیشہ گریٹفل، میں ان کو کیسے خوش کروں، میں ان کو کس طرح سے امپریس کروں، کوئی موقع نہیں چھوڑتا دعوت دینے کا، بلانے کا، ملنے کا، شیک ہینڈ کرنے کا۔ یہ ایک مینٹالٹی ہے، یہ نیچر ہے انسان کا۔ اللہ رب العالمین خیر من الف شہر کا اتنا بڑا گفٹ دیا ہے، اتنا بڑا گفٹ دیا ہے، اب اس کے بعد اتنا بڑا گفٹ دیا ہے تو اس گفٹ کے ملنے کے بعد گریٹفل کیسا کریں، تھینکفل کیسا بولیں، شکریہ ادا کیسا کریں؟ کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی گفٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گفٹ ہے۔ تو اور بہترین بات، اللہ کا اتنا بڑا فضل کہ صدیوں کے تلاش کرنے کے بعد، 9 صدی کے طویل ترین تلاش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے کے ذریعے یہ رات گفٹ کر کے دے دیا۔ 550 سال سے، 5.5 سنچری سے ہم کو یہ نعمت ملی، اتنا بڑا گفٹ آسانی کے ساتھ یوز ٹو کر رہے ہیں۔ تو سال کی سب سے بڑی رات ہے، اس بڑی رات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کر کے ہمیں دیا ہے، تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، انعام ہے۔ اور دیکھیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ملائکہ کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کام پر لگا دیا، پورے ملائکہ کو لگا دیا کہ سلام ہی حتی مطلع فجر، سلامتی بھیج رہے ہیں، سلامتی بھیجے، سلامتی میں آپ سب شامل رہے، سب کو ملا، پتہ بھی نہیں چلا، سب کو ملا۔ اب آپ بتائیے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کون ہے؟ نبیوں کے پاس وحی لانے والے، نبیوں کے پاس وحی لانے والے، وہ ہستی کو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ دیکھو تم جاؤ لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت اور بندگی کرنے والے بندوں سے
شیک ہینڈ کرو جی جبرائیل جاؤ شیک ہینڈ کرو. تو شیک ہینڈ کرنے کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. جبرائیل نبیوں کے پاس پیغام لے جانے والے, وہی لے جانے والے, آپ ہم جیسے عام انسانوں سے شیک ہینڈ کر رہے ہیں. اور کیا بڑا گفٹ چاہیے, اور کتنا بڑا گفٹ چاہیے. شکر گزاری سوچیے آپ, جسٹ امیجن. یہ رات گئی بات گئی بولنا یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے. اگلا سال کس کو ملے گا, کون دیکھے گا, یہ پتہ نہیں. لیکن میں ایک صحیح مسلم کی حدیث رکھتا ہوں, حدیث نمبر 2999 اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے 23969. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومن کی پہچان بتا رہے, مومن کی نشانی, مومن کی علامت. مومن کی اس شان پر خوشی کرنی چاہیے کہ اس کے ہر حال میں, ہر سچویشن میں خیر بھلائی بہتری ہے, ہر حال میں. اور یہ مقام اس کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں. اگر مومن کو نعمتوں کے ملنے پر وہ شکر کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ لکھ دیا, ہر سچویشن میں اس کے لیے بھلائی بھلائی. اور اگر وہ مصیبت میں آتا ہے, آفت میں آتا ہے, تکلیف میں آتا ہے اور صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے اجر لکھا ہے. اب یہ اتنی بڑی نعمت لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی ملی, اور اللہ تعالیٰ یہ دستور بتا دیے ہیں کہ جو کوئی نعمت کے ملنے پر شکر گزاری کریں گے, شکر ادا کریں گے, تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں گارنٹی دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے لا تاکید کے لیے آتا, ضرور بس ضرور, ازیدنکم, میں زیادہ کروں گا. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. ہم نہیں فرما رہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو لا کر فرما رہے لا ازیدنکم, میں ضرور بضرور تم کو اور بڑھا چڑھا کر اور زیادہ دوں گا. کوئی لمیٹیشن بتائے نہیں. پھر یہ بھی بتا دیے وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم کفر کرو گے, ناشکری کرو گے, نعمتوں کو لیتے جائیں گے, بگٹ کا مال بول کے استعمال کرتے جائیں گے, فائدے اٹھائیں گے, اگر اور اس کے بعد چھپائیں گے, کفر کریں گے, ناشکری کریں گے, ان عذابی لشدید, ہاں جان لو میری پکڑ, میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو عزیزان محترم, یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ, مقدس مہینے کی افضل ترین رات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو دیا. تو اب اس کے بعد میرا آپ کا سب کا رویہ کیا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہے کہ اے معاذ, تو مجھ سے بہت محبت رکھتا ہے, تو مجھ سے بہت محبت رکھتا ہے. نبی سے محبت رکھنا کوئی معمولی بات ہے. اب نبی گفٹ دے رہے ہیں, تم مجھ سے محبت رکھتا, چل ایک معمول بنا لے, ہر نماز کے بعد یہ دعا کر. اور دعا کتنی شاندار ہے, میننگ فل ہے, یہ دیکھیے, اور اس کو یاد کر لیے. چھوٹی ہے, پہلے بھی میں بیان کیا, لیکن اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی محبت کے جواب میں حضرت معاذ کو دے رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی دعا کو تو معمول بنا لے اے معاذ. بلکہ بعض حدیث میں آ کے وصیت کی اللہ کے نبی نے کہ اس کو معمول بنا لے. کیا ہے دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے پروردگار, جہاں پر اللہم ربنا الہی یہ آتا ہے نا, اللہ کی طرف سے ایسا رسپانس آتا جو جاننے والے ہی جانتے. اتنا پیارا میرا بندہ مجھ سے کتنے لاڑ سے, کتنا پیار سے مجھے پکار رہا ہے. ربنا, لاڑ سے پکار رہا ہے, ربی اللہم. تو اب اس دعا میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہم, اے ہمارے پروردگار, اعنی, میری مدد فرما, مجھے سپورٹ فرما, میری ہیلپ کر, اعنی علی ذکرک, تیرے ذکر میں, وہ شکر کا, اور تیرے شکر میں, تیرے شکریہ ادا کرنے میں, وہ حسن عبادتک, اور تیری بہترین عبادت میں میری مدد فرما. جب یہ کسی بندے کا معمول ہوگا تو آپ سوچئے کہ اس کی زندگی کا طرز ایک دم بدل جائے گا. ذکر میں مدد مانگ رہا ہے, شکر میں مدد مانگ رہا ہے, حسن عبادت, عبادت بھی کیسی بہترین عبادت. رب کا ہر دم شکر ادا کر, یہ زندگی انعام ہے. رب کا ہر دم شکر ادا کر, یہ زندگی انعام ہے. سانس سانس میں اس کی رحمت, ہر لمحہ ایک پیغام ہے. صبح کی پہلی کرن بتائے رب کی بڑی مہربانی, رات کی خاموشی کہتی اس کی عظمت لامکانی. پھولوں کی خوشبو میں دیکھو رب کی کتنی نعمت ہے, چاند ستاروں کی چمک میں قدرت کی کیا حکمت ہے. روٹی پانی چھاؤں ہوا بھی اس کا بڑا احسان ہے. روٹی پانی چھاؤں ہوا بھی اس کا بڑا احسان ہے. بندے کا ہر سجدہ گویا شکر کا ایک اعلان ہے. غم میں بھی شکر ادا کر, اہل دل کی شان ہے.
غم میں بھی شکر ادا کر اہل دل کی شان ہے، رب کی ہر تقدیر کے اندر کوئی نہ کوئی احسان ہے۔ لب پہ رکھ الحمدللہ، رب لب پہ رکھ الحمدللہ، دل میں رکھ ایمان کو، شکر گزاروں کو ملتا ہے رب کے خاص انعام کو۔ عزیزان محترم، شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لانا، مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ بڑے بڑے صفات ہیں جن کو صرف جو مضبوط دل کے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہے، دوست بنانا چاہتا ہے، یہ صفتیں انہیں عطا کرتا ہے۔ اب میں ایک اس ہستی کے تعلق سے بیان کرتا ہوں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، افضل الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکر گزاری کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے طفیل میں امت محمدیہ نہیں، امتیں بخشی جائیں گی، انبیاء کیوں میں ٹھہریں گے، وہ ہستی کی شکر گزاری کو ملاحظہ فرمائیے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو اتنی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتا۔ جب میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ رات بھر جاگ رہے ہیں، اتنی طویل قیام کر رہے ہیں، آپ کے پیروں پر ورم آ جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تب معاف کر دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ آرام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنیے جو ہمارے لیے محسن انسانیت ہے، ہمارے لیے ایک بہترین سب سے بڑا رول ماڈل۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ بی بی فرماتے ہیں کہ آپ اتنی مشقت اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں مل رہی ہیں تو کیا میں شکر گزار نہ بن جاؤں؟ اللہ کی نعمتیں ملنے پر میں شکر گزار کیوں نہ بن جاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کثرت سے عبادت کر کے بتائے ہیں کہ نعمتوں کے ملنے پر انسان منعم، یعنی جو نعمتیں عطا کیا ہے پہلے سے بہت زیادہ یاد آتا جاتا ہے، یاد آنے لگ جاتا ہے۔ اب لیلۃ القدر خیر من الف شہر ملی، زندگی میں اچھے تھے، سکون سے تھے، صحت سے تھے، روزے کے ساتھ عبادت کو کرے، کتنی بڑی نعمت ہے، اتنا سب کر لی، پھر اس کے بعد کیا پھر اگلے لیلۃ القدر کے انتظار میں ہے؟ نہیں، جو 1000 مہینے سے افضل رات جو مل چکی، جو منیمم اس میں اللہ تعالیٰ جو بتائے ہیں، تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام کر دیا ہے۔ اور پھر اس میں اور کیا کیا نعمتیں ملی، اور کیا کیا انعامات ملے، آپ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بڑے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی سلطنت، حکومت، دولت سب کچھ دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت، جنات، پرندوں اور ہوا پر آپ کو کمانڈ اختیار دے دیا، تو انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنا بڑے چیزیں ملے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اور انہوں نے دعا کی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ نعمتیں ملنے کے بعد انسان کا یہ بھی نیچر ہے کہ اچھی چیزیں ملنے کے بعد کھا کے مست مگن ہو کے غفلت کی نیند سو جاتا، لیکن جو سچے اچھے پکے ایمان والے ہوتے ان کی زندگی بدلنے والی ہوتی ہیں، وہ نعمتیں ان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے نبی گزرے ہیں، اور صبر ایوبی بھی مشہور ہے، ذرا ان کا بھی واقعہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا تھا، سب کچھ تھا، حضرت ایوب علیہ السلام پر سخت آزمائش آئی، بیماری گھیر لی، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں، بادشاہ وقت ہیں، اچھے حکیموں کو رکھ سکتے، بہترین ٹیسٹ کروا سکتے، بہترین میڈیسن، سب ناکام۔ اور اس مرض کے دوران بھی شدید ترین مرض، ایسا معمولی نہیں، میں مختصر ذکر کر رہا ہوں، شدید ترین جس سے روحیں کانپ جائیں، کلیجہ منہ میں آ جائے، ایسی بڑی مصیبت بیماری میں مبتلا حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں بھی مبتلا ہے۔ اسی دوران مال بھی پورا ختم ہو گیا، اولاد یہ بھی سب چلے گئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو نہیں چھوڑا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ برساں گزر گئے، سالوں کی آزمائش کے بعد بھی وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ نے جو دیا وہ اس کا فضل تھا، اور جو لیا وہ بھی اس کی حکمت تھی، مصلحت تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، شکر کرے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہی، اللہ سے بڑا گارنٹر کوئی ہے؟ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ برسا برس نکل گئے، دن 2 دن، مہینہ 2 مہینے نہیں، برسا برس،
مال بھی چھین لیا گیا، اولاد بھی چھین لی گئی، حکومت بھی چھین لی، سب ختم ہو گیا، صبر کرے، اور بتا رہے ہیں کہ جو دیا تیرا فضل، اور جو لے لیا اس میں تیری حکمت ہے مسئلے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، شکر گزاری کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوبارہ مال بھی عطا کرا، دوبارہ اولاد بھی دیا، اور سب کچھ عطا کر دیا، پھر سے پہلے جیسا کر دیا۔ تو یہ یقیناً لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی بہت بڑی نعمت ہمیں جو ملی ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی جو نعمت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا جو گفٹ ہے، جیسا کہ میں نے کل کے بھی بیان میں عرض کیا ہوں کہ یہ پچھلی 1,24,000 قوموں میں سے کسی بھی قوم کو نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد امت محمدیہ کو مل جانے کے بعد بھی صدیوں تلاش کرنے میں رہے، لیکن قوم مہدویہ، گروہ مہدویہ وہ خوش نصیب قوم ہے، وہ مبارک قوم ہے، وہ بہترین قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے کے ذریعے اتنی بڑی رات گفٹ کے طور پر دی۔ تو عزیزان محترم، واقعی یہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جتنا ایمان مضبوط اسٹرانگ ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ شکر صبر وغیرہ کی توفیق دیتے ہیں۔ جیسا کہ آیت شریفہ میں بھی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، میں نے ایک دستور رسول بنا دیا، ایک کسٹم میرا فکس ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بضرور میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر جان رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب دیکھیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ شکر گزاری کے تعلق سے آپ کیا بہترین بیان دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت فقر و فاقہ اور تنگی میں تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا حضرت حالات کیسے ہیں، حالات کیسے کیا ہے، پوچھتے نا گھر کیسا چل رہا ہے، اچھا ہے، جاب، بیوی بچے سب ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ٹھاک۔ ایک بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہا آپ کی حالات کیسے کیا ہے، تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس حال میں لوگ شکایت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ مطلب کتنا ٹف ٹائم ہوگا کہ حضرت جو فرما رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر، نعمت کو پہلے پہچاننا، نعمتوں کو پہچان کر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں خوب اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ نعمت کو اللہ کی اطاعت فرما برداری میں استعمال کرو، یہی حقیقی شکر گزاری ہے۔ اب دیکھیے ایک بڑی ولیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ بندہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور دل میں اس کی محبت بڑھ جائے، اللہ کی محبت بڑھ جائے، یہی شکر ہے۔ عزیزان محترم، یہ اور اس جیسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اب امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی فرمان رکھ دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں جو ہیں شکر سے بندھی ہوئی ہیں، اٹیچ ہے، فائل کو اٹیچ کر دیں، اٹیچ ہیں، بندھی ہوئی ہے۔ اگر شکر کرو گے تو باقی رہیں گے، اگر شکر نہیں کرے تو پھر چھین لیے جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے، تو جبکہ شکر ادا کرنا بھی یہ بھی تیری ایک نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے داؤد جب تم نے یہ مان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے، یہی تو شکر ہے، یہی شکر ہے۔ عزیزان محترم، ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، فائر ایکسیڈنٹ ہو جانا معمولی بات نہیں، آدمی حواس باختہ ہو جاتا۔ اب بزرگ کا گھر تھا، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، ان کے گھر کا سب کچھ جل چکا، سارا سامان جل گیا۔ لوگ افسوس کرے، آ کے ہمدردی بتائے، حضرت آپ کا سب کچھ چلے گیا۔ اب اس کے جواب میں وہ اللہ کا دوست، وہ اللہ کا ولی کیا فرما رہا ہے کہ الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ جل گیا لیکن ایمان سلامت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سب کچھ جل گیا لیکن ایمان سلامت۔ تو عزیزان محترم، ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور ایمان اسی وقت رہے گا جب اللہ کا شکر اور اللہ کے ساتھ صبر کریں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت ہے، آپ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ نعمتوں کو یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ بھی ایک طرح کا شکر ہے۔ ایک فقیر تھا، یہ بھی بظاہر جو فقیر بولے تو عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ مانگنے والا بھکاری، فقیر بولے تو وہ انسان ہوتا ہے جو ایک ہی در کو پکڑا ہوتا ہے، اور جو بھکاری ہوتا ہے وہ در در پر پھرنے والا ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔
اسی لیے ہماری قوم میں بھی جو فقیر فقراء کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہے یہ وہ فقیر ہے جو ایک در کو پکڑ لیا، در در کا نہیں ہے۔ اگر در در کا ہے تو پھر وہ بے در ہو کر در بدر بھٹکتا پھرتا رہے گا۔ تو ایک فقیر کا واقعہ ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے جو دیا وہ بھی تیرا فضل، اور جو نہیں دیا اس میں بھی تیری حکمت ہے، تیری مرضی ہے۔ یہی حقیقی شکر گزاری ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ بندہ نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، یعنی فرما برداری میں لگائے اپنے آپ کو بھی اور نعمت کو بھی۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ اگر انسان صرف آنکھوں کی نعمت پر غور کرے تو ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے گا، تب بھی کم ہوگا۔ تو یہ جو واقعات بزرگان دین کے اقوال احادیث یہ جو سنائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ان گنت نعمتوں سے بھرا ہے، برکتوں سے بھرا ہے، عبادتوں کا سیزن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ٹرین کر دیے ہیں، مومن بندوں کو رحمتیں برکتیں سب کچھ عطا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی برکت، سب سے بڑی رحمت لیلۃ القدر خیر من الف شہر بھی مل گئی۔ اب اس کے بعد کیا ری اسٹور ہونے والے چاند رات کے دن شیطان کے ساتھ پھر سے کمپرومائز کر لیا جائے، ہاتھ ملا لیا جائے، گٹھ بندھن کر لیا جائے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹرین کر دیا تقویٰ، پرہیزگاری، شکر گزاری، اطاعت، فرما برداری کا جو عادی بنا دیا ہے، عبادتوں کا جو عادی بنا دیا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے۔ تو عمل تھوڑا ہو یا بہت، عمل وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوتا ہے جو محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ پورا مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کوئی چھوٹی اور معمولی رات نہیں تھی۔ اب کل کی رپورٹنگ کو آپ دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں جیسے مڈل ایسٹ میں، گلف میں پرسوں رات میں تھی، پورے ایک ہی رٹ لگائے لیلۃ القدر 27ویں شب۔ لیلۃ القدر کس بیس پہ، کس بنیاد پہ؟ تاخ راتوں میں تلاش کرنے والے اچانک 40-50 سال سے کیوں آ گئے ہیں ٹریک پہ؟ وہ بھی کنفیوژن، اگر ہے تو اس میں مل جائے گی، اگر 27 کی شب ہے لیلۃ القدر تو مل جائے گی۔ ہم مہدوی دنیا بھر میں کہیں بھی بسو، پرسوں رات میں بھی دگانا جہاں ہوا مڈل ایسٹ میں، یا پھر آج آسٹریلیا نیوزی لینڈ وغیرہ میں ہے، یا گزر گیا، یا پھر جیسا کہ رات گزری امریکہ کینیڈا وغیرہ وہاں بھی ہوا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اخان کے ساتھ، سرٹینلی ایمان کے ساتھ، 21 نو 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 نو، 23 نو 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 نو، 25 نہیں، 29 نہیں، سیدھا سیدھا ایک ہی چیز، یہ 550 اب جو بھگوڑے ہیں پریشان ہو گئے، لگائے زور لگا دیے، اب تھک کے مردوں کے جیسا سو رہے۔ آپ دیکھ لو لائف اسٹریم پہ آئے، ارے شیطان بھی آتا تو نورانی صورت میں آ کے بھٹکاتا، ولیوں کے پاس کیسا آیا؟ کالا کلوٹ آیا، اینک برابر کر رہا ہے، چھکے کی صورت دکھ رہی، سیڑھی صورت، اسمارٹ بن کے آیا، نورانی بن کے آیا۔ آئیے جتنے مردود ہیں، ابلیس ابن ابلیس، حرام خور ابن حرام خور، پوروں کو دیکھ لو آپ، صورتوں پہ منحوسیت۔ اب ہو گیا 27 گزر گئے، اب سو جاتے دلندرا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اتنی بڑی رات کی نعمت دولت دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہم صحیح معنوں میں شکر گزاری میں اگلے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں رہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارے، گناہوں سے بچنے کی سعادت حاصل کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔